नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 1 तफसीर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ऐ वो लोगों, तमाम के तमाम इंसानों, डरो अपने परवरदिगार से, तकवा इख्तियार करो। बार बार इस तकवा का जिक्र और कई मरतबा इसकी तशरीह आ चुकी कि तकवा नाम है अपने आप को मशकूक चीजों से बचाने का, कि जिन जिन चीजों में शक और शुबा है उन चीजों से अपने आप को बचाते रहना। और इस सूरत में मुतअद्दिद चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि एक पाई इधर से उधर हो गई तो इंसान के तकवा पे हर्फ आ गया, एक रिश्ता इधर से उधर हो गया तो इंसान के तकवा पे हर्फ आ जाएगा। इसलिए शुरू ही यहां से पहली आयत से किया है इस तलकीन के साथ कि ये मतलब ये है कि जितने भी मसाइल अब इस सूरत में आगे बयान किए जा रहे हैं ये सब इस बात का तकाजा करेंगे कि इंसान तकवा से काम ले, क्योंकि अक्सर और बेशतर मसाइल का ताल्लुक या तो माल से है, पैसे से, और या उसका ताल्लुक औरतों के हकूक से है कि उनके साथ कैसे जिंदगी बसर करनी है, 2, और फिर यतीमों से है, 3, और चौथी चीज ये कि अगर बादशाह हुक्मरान वक्त हो जाए तो इस्लामी मुमलिकत में क्या क्या काम करने होंगे। 4 चीजें, 4 होगी। और 5वीं चीज अल्लाह की इबादत, खुदा की तौहीद। इन सब चीजों के मुतालिक बताया है कि देखो क्या क्या करना है, और सबसे ज्यादा जोर यतीमों, औरतों के हकूक पर और निकाह और उससे मुताल्लिका चीजों पर दिया है कि क्या क्या चीजें इस्लामी मुआशरे में होंगी। इसलिए पहला लफ्ज यहां से शुरू फरमाया कि या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगों डरो अपने परवरदिगार से। तकवा का जिक्र, इसी तरह जन्नत, उसमें नहरें और ये बागात और ये चीजें, ये अक्सर जगह पे आया है। इसी तरह जहन्नम और उसकी शदायद और तकालीफ, इसको ज्यादा अब हम बयान नहीं करेंगे, उसका तर्जुमा करके इंशाअल्लाह गुजरते रहेंगे, क्योंकि वो चीजें कई बार आप सुन चुके हैं। जहां पे जरूरी कोई बात हुई वो आपसे अर्ज कर देंगे। तो इरशाद फरमाया कि डरो, यहां क्यों इब्तिदा में तकवा का कहा है, इसलिए कि आगे आ रहे हैं माली मसाइल, आगे आ रहे हैं निकाह के मसाइल, आगे आ रहे हैं हुकूक लिबाद के मसाइल। तो ये चीजें ही ऐसी कि जब तक अल्लाह का खौफ ना हो कौन किसी के माल की परवाह करता है, जब तक अल्लाह का खौफ ना हो कौन ये सोचता है कि मुझ पे बीवी के क्या हकूक हैं, और बीवी कहां सोचती है कि शौहर के क्या हकूक हैं, या मर्द और औरतें आपस में कहां सोचते हैं कि क्या क्या हकूक बनते हैं, बहन भाइयों के क्या हकूक हैं, वालिदा वालिद के और औलाद के क्या हकूक हैं। सब की सब चीजों की बुनियाद अल्लाह के सामने जवाब देने का ख्याल है कि बस अल्लाह के यहां जब पूछोगी तो फिर इंसान अपने आप को ठीक रखता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और अल्लाह की जात जिसने तुम्हें पैदा किया है एक जान से। एक जान का मतलब यह हुआ कि तुम सब की सब नस्ल हो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, कि मूरत से आला तुम्हारे वही थे, और उन्हीं से हमने इस दुनिया को बनाया और फैलाया है। यानी जितने भी दुनिया में इंसान नजर आते हैं, व खलक़ मिन्हा, और अल्लाह ने उससे बनाया है आदम अलैहिस्सलाम से। ये नफ्स वाहिदा जो है ना, वाहिदतुन वाहिदतिन, ये चूंकि नफ्स वाहिदा मुअन्नस का सीगा है, मुअन्नस है, इसलिए खलक़ मिन्हा को उसकी तरफ लाए कि उससे पैदा किया है ज़ौजाहा, उसकी बीवी को। अल्लाह ताला ने उससे पैदा किया है उसकी बीवी को। पूरी किताब और सुन्नत का जखीरा इस बारे में कुछ नहीं कहता कि उसके हव्वा कैसे पैदा हुई, बस ले दे के एक ये आयत करीमा ऐसी है जिस पे लोग कहते हैं कि हव्वा पैदा हुई थी उसके आदम अलैहिस्सलाम की पस्ती से। लेकिन इसको आप जब हदीस में देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतना फरमाया कि औरत टेढ़ी पस्ती से पैदा की गई। मुफस्सिरीन में और मुहद्दिसीन में पूरा गिरोह इस तरफ गया है कि वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम की कोई टेढ़ी पस्ती थी और उससे हव्वा पैदा हो गई, बल्कि मतलब यह है कि औरत की सरिश्त की तरफ इशारा है, उसकी नफ्सियात की तरफ इशारा है, औरतों की कैफियत की तरफ इशारा है कि बाज़ औक़ात वो नासमझी की वजह से, बाज़ औक़ात जज्बात के गलबे की वजह से किसी बात पर इसरार करने लगती हैं, तकरार करने लगती हैं। इस चीज को ताबीर किया गया है कि ये टेढ़ी पस्ती है। यानी मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर खुदा ने उसमें ये चीज रखी है और तुम इसकी वजह से एहतियात करना। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम उसे सीधा करने की कोशिश ना करना, अगर करोगे तो कसरत तलाक, तुमसे तलाक दे बैठो। उसकी तो आदत है, अल्लाह ने रखी है, मिजाज बनाया है, और उसमें बड़ी मसलियत है। अब अल्लाह ताला पे तो कोई नहीं एतराज कर सकता कि अल्लाह आपने उसमें क्यों रखा और मर्द में ऐसा जज्बा क्यों नहीं रखा। बस एक चीज है, खुदा की अपनी मसलियतें और हिकमतें। तो इसलिए जितनी भी औरतें हैं या हज़रत हव्वा थी वो मर्द की पस्ती से पैदा हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन कहते हैं किताब सुन्नत में तो ये बात है नहीं। अलबत्ता तौरात में चूंकि ये आ गया है कि हव्वा पैदा हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, इसलिए उसकी बाज़ गश्त हमारे यहाँ कहीं कहीं सुनाई देती है, मुफस्सिरीन उसको लिख देते हैं। मगर मुहक्किकीन कहते हैं कि यहां से पता चलता है कि मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से अल्लाह ने बनाया इस सारी दुनिया के इंसानों को, और औरत को पैदा किया उससे, यानी उसकी जिन्स से। कि जिस तरह इंसान एक अलग चीज है, फरिश्ते एक अलग चीज है, जिन्नात की कौम एक अलग चीज है, जानवरों की स्पीशीज अलग हैं, वो एक अलग चीज है। इसी तरह इंसान को आप देखें तो इंसान में अल्लाह ताला ने उसकी जिन्स में 2 को फिर पैदा कर दिया, एक हव्वा को और एक आदम को। हव्वा कब पैदा हुई, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ बातें वहां भी गुजर चुकी हैं। सूरह बकरा में जहां आया था कि अल्लाह ताला ने उन दोनों से कहा कि तुम जन्नत में जाओ और वहां रहो। बहरहाल खुलासा उस गुफ्तगू का ये है कि मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में जो मुहक्किकीन हैं, तहकीक वाले हज़रात को कहते हैं कि किताब सुन्नत को इस बात से कोई बहस ही नहीं है कि वो कैसे पैदा की गई। बस इतना पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सरिश्त की तरफ इशारा किया। वबस्सा मिनहुमा, और अल्लाह ताला ने क्या किया, इन दोनों से फैलाया, रिजालन मर्दों को, कसीरन कसरत से, व निसा, और औरतों को भी कसरत से औरतें और मर्द, इन 2 की वजह से दुनिया में फैले। यानी आगे को अल्लाह ने इनकी नस्ल में बरकत दी और अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी को चलाया यहां तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया।
اور اس پہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ماننے والے تھے 100 سے بھی کم افراد، وہ سارے کے سارے مرد اور عورتیں اس کشتی پہ آ گئے، اور باقی جو انسانیت تھی، انسان تھے جو دنیا میں خدا کے نافرمان، وہ ختم ہو گئے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ابو البشر ثانی کہتے ہیں، یعنی بشروں کا، انسانوں کے جو دوسرے باپ تھے وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے. پھر ان کے بعد ان کے بیٹوں سے آگے اولاد ہوئی ہے، اور پھر نسلیں ان کے بیٹوں سے چلی ہیں، اور پھر وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گئے. یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے، اللہ جانے یہ روایت صحیح ہے یا غلط، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے یا پھر ان کے پوتے کا نام تھا ملتان. وہی جو ملتان ہے نا پاکستان میں، وہ کہتے ہیں یہ بستی ان لوگوں نے آ کے آباد کی تھی. وہ کہتے ہیں اس وقت سے اس کا نام یہ چلا آتا ہے، لیکن جو قدیم تاریخ آپ دیکھیے تو نام تو اس کا آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی ملتا تھا. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب لکھی ہے، بڑے قدیم بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ملتان ہی اس کا نام رکھا ہے. ملتان کے لکھ دیتے ہیں اور کہیں واؤ کے اضافے کے ساتھ ملتان لکھ دیتے ہیں، لیکن بہرحال سے آدم علیہ السلام کے بعد دوبارہ جو دنیا شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور اللہ نے فرمایا بسم ہماری جالن کثیرم و نساء، اور بہت زیادہ پھیلے مرد اور عورتیں، بہت ان کی نسل انسانوں میں. واتق اللہ، اور دیکھنا ڈرو اللہ سے. پھر آ گیا تقویٰ، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اللہ جس اللہ کی وجہ سے تسالون بہ، تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے. اس اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے تسالون، دو ترجمے اس کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تھا اصل میں تتساءلون، اور ایک تا کو درمیان میں سے نکال دیا گیا، اور یہ آتا ہے باب تفاعل سے، اور تفاعل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا ہونا. تو تسالون کا مطلب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اللہ کا نام لے کے، یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے یہ کر دیں، اللہ کے نام پہ یہ کر دیں. اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی اللہ کے نام پہ مانگے تو نہ کرو. یہ ہے وہ تسالون بہ والارحام. اور فقہا نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر قرائن سے، سیاق و سباق سے دیکھنے سے پتا چل جائے کہ یہ پیشہ والا آدمی ہے، ہٹا کٹا ہے، یا یہ کہ پیشہ اس کا مانگنا ہے، تو پھر تو چاہے اللہ ہی کے نام پہ مانگے نہ دیا جائے. لیکن آثار، قرائن، شواہد، کسی کی گواہی یا اپنا وجدان یہ بتاتا ہو کہ ہے واقعی یہ صحیح آدمی، لیکن اس پہ حالات ایسے آ گئے ہیں جیسے مسافر ہے، جیسے کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے نام پہ مانگے. تو اس کے متعلق وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام پہ کوئی تم سے مانگے تو اسے نہ کرو. واتقوا اللہ، ایک تو ترجمہ یہ ہوا کہ تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے اللہ کے نام پہ. ایک تو اللہ سے ڈرنا جس کے نام کا تو لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور دوسرے خیال کرنا اپنے رحم کا، اپنے رشتوں کا، اپنی رشتہ داریوں کا. دو چیزیں بتا دی، دو چیزیں ارشاد فرما دی بالکل شروع میں سے، بالکل شروع سے. فاتقوا اللہ الذی تسالون بہ، ڈرنا اللہ سے جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے. والارحام، اور ڈرنا اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے رشتے قائم کرتے ہو. وگرنہ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت کوئی طریقہ نہیں تھا جائز کرنے کا. اللہ ہی کا نام لے کے نکاح کیا تھا نا، اللہ ہی کا نام لے کے خطبہ پڑھا گیا تھا، اللہ ہی کا نام لے کے تم نے اقرار کیا تھا. عورتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تم اللہ کے نام پہ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو، مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. ایک ترجمہ تو یہ. دوسرا ترجمہ بعض رات کہتے ہیں کہ تسالون جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں تسالون مجرد کے معنی میں تھا، اور بعض جو ہے یہاں زیادہ ہے. تو خلاصہ اس کا یہ سمجھ لیجیے کہ تسالون بہ، تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو، جس اللہ کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، جس اللہ سے تم مانگتے ہو، ڈرو اس سے کہ تمہارا روز کا واسطہ اس ذات سے پڑتا ہے. اس ذات کا خیال کرو جو تم پہ اتنے انعامات کرتی ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. اور وہ اللہ والارحام جس نے ان رشتوں کو قائم کیا ہے نا تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ، اس اللہ سے ڈرنا. یہ رشتے خود بخود قائم نہیں ہو گئے. والدین جو بنے ہیں، اور بیٹے بیٹیاں جو بنے ہیں، اور میاں بیوی جو بنے ہیں، اور بہن بھائی جو بنے ہیں، یہ سب کے سب رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں، اور اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں. تو دیکھو آگے تذکرہ آ رہا ہے، ان حقوق کا ہم بیان کریں گے. مراد اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آگے چل کے وہی تذکرہ آ رہا ہے، ہر موقع پہ مجھے یاد کرتے رہنا میں نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں، میں نے وراثت میں حصہ دیا ہے، میں نے یتیموں کے احکامات بتائے ہیں، خبردار مجھے نہ بھولنا. تو دو ترجمے ہو گئے. ایک تو یہ کہ اتقوا اللہ الذی، ڈرو اس پروردگار سے، اللہ سے جس کا نام لے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے رشتے قائم کرتے ہو، اور جس کا نام لے کے رشتے مانگنے بھی جاتے ہیں. رشتے مانگنے بھی جاتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ ہے یہ رشتہ کر دیجیے. ابھی جب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ بھول جاتا ہے، پھر اللہ نہیں یاد آتا حقوق کی ادائیگی کے وقت میں. اللہ نے کہا میرا نام لے کے یہ سارے کام ہوتے ہیں. ایک اور دوسری ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تسالون بہ، جس اللہ کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، والارحام، اور جس اللہ کا نام لے کے تم نے رشتے قائم کیے ہیں نا، وہ اللہ تمہارا جانا پہچانا ہے، اس کا خیال کرنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، علیکم تمہارے اوپر رقیبا، نگران ہے. رقیب نگران، مراقبہ، کسی چیز پر توجہ کو قائم کرنا. رقبہ کہتے ہیں نا گردن کو، تو آدمی گردن جدھر بھی پھیر لیتا ہے، مطلب یہ کہ غور سے دیکھتا ہے نا. تو رقیب کا مطلب جو غور کرتا رہتا ہے، جو ہر وقت نگران رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رقیب. ایک اردو والا رقیب بھی ہے شاعروں کا، وہ بھی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اس رقیب پہ بھی دو باتیں آپ سے عرض کریں. ایک تو عربوں کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میری محبوبہ بھینگی ہے. دیکھو محبت جب ہونا
تو آدمی کہاں کہاں سے سوچ کے اپنے محبوب کے اچھی باتیں لاتا ہے. کہتا ہے میری محبوبہ بھینگی ہے, اس کے بھینگے ہونے کا مجھے بڑا فائدہ ہے. حالانکہ بھینگی کوئی خاتون ہو تو پھر ذرا کم ہی لوگ توجہ کرتے ہیں, تو اس نے کہا میری محبوبہ بھینگی ہے, اس کا بہت بڑا فائدہ مجھے ہوا, اور وہ یہ کہ رقیب سمجھتا ہے اسے دیکھ رہی ہے, در حقیقت مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے. رقیب بھی سمجھتا ہے کسے دیکھ رہی ہے, اور در حقیقت وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی. اور وہ والد وہ بھی کہتے ہیں سب رقیبوں سے ہو ناخوش, فرزنانے مصر سے ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کناں ہو گئی. کیا غضب کی بات کہی. چلو یار تفسیر پڑھ. ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے, دیکھ رہا ہے ایک ایک حرکت کو. اور اس لیے تقویٰ کا ذکر 2 بار کر دیا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے. اللہ سے محبت ہونا انسان کو, پھر یہ سب چیزیں زیادہ سمجھ میں اچھی طرح آتی ہیں کہ اللہ کی ذات کوئی غیر نہیں, کوئی اور نہیں, اور کوئی قہر اور عذاب اور یہ چیزیں اسے کیا پڑی ہیں ان چیزوں کی. وہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے ساتھ, اپنے بندوں پر مہربان ہے, اپنے بندوں کا خیال رکھنے والی ہے, اور اتنی محبت ہے کہ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو میری طرف آ جاؤ, میری طرف لوٹو, میرا خیال رکھنا, مجھے نہ بھلانا, اور میرا خوف رہنا چاہیے. میرا نام لے کے ہی ذبح کرتے ہو, میرا نام لے کے ہی نکاح کرتے ہو, تو دیکھو ہم تمہارے ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں. پہلی بات جو کرنی ہے